السلام علیکم، ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ پاکستان کی موجودہ سیاسی سچویشن کو۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں سوشل میڈیا پر کچھ عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ سپورٹرز شیخ مجیب الرحمان صاحب کو کچھ یولوجائز کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ شیخ مجیب ایک بڑے ڈیموکریٹک میجورٹی لیڈر تھے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی جس وجہ سے ملک ٹوٹ گیا اور اب ملک کو دوبارہ کچھ طاقتیں اسی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں۔ تو یہاں پر لیکن میں کچھ تاریخی حقائق کو ڈسکس کروں گا اور ایک تقابلی جائزہ بھی چھوٹا سا پیش کروں گا عمران خان صاحب کا شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ۔ دونوں پرسنالٹیز میں بھی بہت فرق ہے، دونوں کی سیاسی سچویشن میں بھی بہت فرق ہے اور بہت کم چیزیں پیرللز آپ کو آلموسٹ ملیں گے ہی نہیں، لیکن اس کے لیے تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ ضروری ہے اور شیخ مجیب صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملانا میرے نزدیک عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اور اس پر آئرنی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں شاید انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں شیخ مجیب صاحب کے بارے میں۔ اچھا، ایک چیز ان کے بارے میں بڑی کہی جاتی ہے کہ جی شیخ مجیب صاحب پکے محب وطن تھے اور ان کی حب الوطنی کا ایک ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ 1965 کے صدارتی الیکشن میں ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف انہوں نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی بڑی بھرپور حمایت کی تھی۔ اب شیخ مجیب صاحب کی اپنی زبان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تو جی 1950 سے ایک آزاد بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان سے علیحدگی چاہتا تھا، تو کیا ایسا شخص محب وطن ہو سکتا ہے؟ دوسرا، اگر ہم فاطمہ جناح صاحبہ کی بات کریں تو فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ تھی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی، صرف شیخ مجیب کی نہیں، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، اس میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ بھی تھی اور بھی 12-15 پارٹیاں تھیں۔ بیسیکلی ہر وہ بندہ جو ایوب خان کے خلاف تھا وہ اس کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز میں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملتا تھا، وہ جو کینڈیڈیٹ سجیسٹ کیا جاتا تھا اس پر وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ تو ایک غیر متنازع کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پر محترمہ فاطمہ جناح کو چنا گیا تھا اور وہ نہ شیخ مجیب صاحب کی فرسٹ چوائس تھیں، نہ جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز الائنس تھا اس میں کسی اور کی فرسٹ چوائس تھی، اور ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھی۔ پھر اگر ہم قائد اعظم کی اپنی مثال لے لیں، قائد اعظم نے بھی ایک میرج آف کنوینئنس کچھ عرصہ کی تھی سکندر حیات کے ساتھ جو کہ پنجاب کے پریمیئر تھے اور پکے انگریزوں کے پٹھو تھے اور یونینسٹ پارٹی کے لیڈر تھے، لیکن اس وقت سیاسی مجبوری کچھ ایسی تھی کہ قائد اعظم کو بھی ان کی کچھ سپورٹ درکار تھی اور سکندر حیات کی بھی کچھ مجبوری ایسی تھی کہ وہ تھے تو بڑے خلاف پاکستان کی ساری اسکیم کے اور ایون مسلم لیگ کے، لیکن اس کے باوجود وہ قائد اعظم کو اپنا لیڈر تک ماننے پر اس وقت تیار ہو گئے تھے 1940 میں۔ تو یہی چیز کچھ ملتا جلتا فاطمہ جناح صاحبہ مادر ملت اور شیخ مجیب صاحب کے درمیان بھی ہوا کہ اس کو ایک میرج آف کنوینئنس سے زیادہ امپورٹنس نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایک اور چیز ہے، شیخ مجیب صاحب بعد میں تو آزاد ہو گئے نا ہر قسم کی آپریشن سے، اپنے آزاد بنگلہ دیش کے وہ وزیر اعظم بن گئے، تو اگر وہ قائد اعظم یا پاکستان کے اتنے لائل تھے تو ان کے پاس تو میجورٹی تھی نا، وہ تو زیادہ آبادی والا علاقہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بنگلہ دیش نہیں، یہ اصلی پاکستان ہے، یہ ایسٹ پاکستان ہے، میں قائد اعظم کا جانشین ہوں، اصلی پاکستان یہ وہ والا پاکستان ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی پاکستان یا اس کے نام یا اس کے کانسیپٹ کو تو اون کیا نہیں تھا، تو انہوں نے آگے بھی بلکہ قائد اعظم کو بھی بلیک لسٹ کرا دیا ایک لحاظ سے کہ ہر جگہ ان کا نام تاریخ کے صفحات سے مٹایا گیا عوامی لیگ میں، جو بھی جد و جہد قائد اعظم نے بنگال کے مسلمانوں کے لیے کی تھی، اور شیخ مجیب نے خود اس بات کو پرپزلی ہائیڈ کیا کہ وہ کبھی فاطمہ جناح کی سپورٹ میں رہے تھے۔ تو اس سے یہ نظریہ تو مکمل باطل ہو جاتا ہے کہ شیخ مجیب صاحب کوئی فاطمہ جناح کے ساتھ نظریاتی ان کا کوئی جو ہے وہ تال میل تھا اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس لیے ان کی سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ مادر ملت تھیں اور محب وطن پاکستانی تھی۔ اب کچھ کمپیریزن کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کا شیخ مجیب صاحب سے۔ آئیڈیالوجی کی بات کریں، عمران خان صاحب اسلام کی بات کرتے ہیں، شیخ مجیب صاحب ایک سیکولر ایتھنو فاشسٹ تھے، یعنی کہ ان کا بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنگال میں صرف بنگالی رہ سکتا ہے اور کوئی نہیں رہ سکتا، صرف ایک وہ لنگوسٹک سینس آف آئیڈینٹی، اور کوئی اس میں نہ ان کی سیاست میں اسلام کا کوئی ہاتھ تھا نہ کسی اور چیز کا، وہ صرف ایک ایتھنو فاشسٹ قسم کے سیاستدان تھے۔ بیہیویئر کی بات کرتے ہیں یا ان کی کچھ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو شیخ مجیب صاحب فل اپورچونسٹ تھے۔ 56 کا آئین جس کو شیخ مجیب نے خود کہا کہ اس میں بنگالیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اسی آئین کے تحت انہوں نے حلف بھی لیا، وزیر بھی بنے اور بڑی کرپشن بھی کی۔ دوسری طرف عمران خان مشرف کے دور میں جب ان کی اپنی کوئی خاص سیاسی قوت نہیں تھی، ان کو آفیسز آفر ہوئے،
لیکن انہوں نے آن پرنسپل وہ ریجیکٹ کیے تھے. عمران خان صاحب میں 100 برائیاں ہوں لیکن ان کو شیخ مجیب صاحب کی طرح کا فل اپرچونسٹ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹو بی آنیسٹ عمران خان تو کجا کسی بھی موجودہ سیاسی لیڈر چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا ایون شہباز شریف صاحب ہوں ان کا بھی شیخ مجیب سے کمپیریزن نہیں بنتا. عمران خان تو دور کی بات ہے. آگے چلتے ہیں, پاپولیرٹی اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کو لیڈر کون مانتا تھا. مجیب صاحب تو ایک ایکسٹریملی ڈیوائسو لیڈر تھے, انتشار اور ڈس یونٹی پھیلانے والے. صرف ایک صوبے میں ان کی لیڈری تھی, اس صوبے میں وہ باقی تمام صوبوں کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے. یہ تھی ان کی کل سیاست, زبان کے نام پر اور نسل کے نام پر. جبکہ عمران خان تو آل اوور پاکستان پاپولر ہے, ان کی تو پاپولیرٹی آپ کو ہر صوبوں میں ملے گی, بلکہ وہ اس وقت واحد لیڈر ہیں جو آل اوور پاکستان پاپولر ہے. اور انٹرسٹنگلی بنگلہ دیش میں آج بھی بڑے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اور آپ ان کو بھی سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے فالو اگر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بھی سارے جن کو پاکستان میں کچھ انٹرسٹ ہے, بنگالی بنگلہ دیش کے اور جو پاکستان کے سافٹ کارنر لگتے ہیں, وہ بھی عمران خان کو ہی بہتر پاکستانی لیڈر سمجھتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ وائلنس پروپنسٹی کے بارے میں کہ کون سا لیڈر کتنی وائلنس کو سپورٹ کر رہا تھا. شیخ مجیب صاحب نے تو مرڈرز بھی کروائے, اپنی پرائیویٹ آرمی مکتی بانی میں انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی بنا لی تھی. وائلنس انہوں نے ایسا کیا کہ جب مارچ 1971 میں انہوں نے ایک سول نافرمانی کا اعلان کیا, تو اعلان تو سول نافرمانی کا تھا لیکن اس میں ہزاروں بے گناہ لوگ ان کے گنڈوں کے ہاتھوں مروائے گئے. یہ شیخ مجیب کا اصل چہرہ تھا. عمران خان کی پارٹی کی طرف سے تو نہ میں کوئی پیراملٹری نظر آئی ہے نہ کوئی وائلنس نظر آیا, ان کا شیخ مجیب سے کیا مقابلہ. پھر بات کرتے ہیں آرمی کے بارے میں سٹانس پہ. شیخ مجیب صرف آرمی یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نہیں تھے, اپنے ایڈمیشن کے مطابق وہ تو پاکستان کے خلاف تھے. 1965 کی لڑائی میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں کے درمیان بھارت حائل تھا. تو اس وقت ایسٹ پاکستان کے جو گورنر تھے عبد المنعم خان صاحب, انہوں نے ایک اجلاس بلایا تمام لیڈرز کا. انہوں نے کہا اس طرح کا اجلاس ویسٹ پاکستان میں بھی بلایا گیا. ہر جگہ تمام لیڈرز نے یہ بات کی کہ جی اپوزیشن اپنی جگہ, لیکن اس وقت ملک پر دشمن کا حملہ ہوا ہے اور ہم پاکستان کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے. لیکن ایسٹ پاکستان میں ایک واحد بندہ اس میٹنگ میں کھڑا ہوا اور اس نے گورنر کو کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے, بھارت نے حملہ کیا ہوا, آپ بھارت کے ساتھ ملیں اور اس کو ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرا دیں. اور یہ شخص تھا شیخ مجیب. تو یہ اس شخص کے خیالات تھے. وہ بھارت کے ساتھ اس نے مل کر اگرتلا سازش کی, وہ خود مانا کہ اس نے بھارت کے ساتھ مل کر اگرتلا سازش کی. بھارتی ہندوؤں کے ساتھ مل کر ملک کو توڑنے والا, اس کو عمران خان کے ساتھ اب کہاں ملاتے ہیں. عمران خان صاحب تو ایون اینٹی آرمی بھی نہیں ہے. ابھی ان کی تو سٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ جی میرا ملک ہے, آرمی بھی میری ہے, مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط آرمی ضروری ہے, پاکستان کے یہ سارے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اور بیسیکلی ان کا پوائنٹ یہ کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو آگے لے کر جانا ہے, اس کے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے. کیا مقابلہ شیخ مجیب سے. پھر ان کی پالیٹکس یا ان کی سپیچز کی بات کریں. سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز بڑی چل رہی تھی, شیخ مجیب کی 7 مارچ 1971 والی سپیچ, جس میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا جوائے پاکستان کا نعرہ بھی لگایا اینڈ پہ کہ جی اس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑے محب وطن اور شریف النفس انسان تھے. وہ جو ٹویٹر وغیرہ پر کلپ وائرل ہوا ہے نا, یہ بات میں پہلے بھی بہت لوگوں کو بتا چکا ہوں, وہ کٹا ہوا ہے. آپ وہ پوری سپیچ دیکھیے, یوٹیوب پہ موجود ہے, نہیں تو اس کی پورے ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے اور شیخ مجیب کی باقی سپیچز کی موجود ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سپیچ کو نرم صرف اس لیے کہا گیا تھا کہ اس میں انہوں نے آزادی کا اعلان نہیں کیا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ انتہا پسند سیسیشنسٹ پاکستان سے آزادی کا اعلان کرے گا, لیکن ان کے اپنے دوست اور قریبی رفیق کمال حسین صاحب نے لکھا ہے کہ اعلان آزادی ہم نے فروری میں اس سپیچ سے 1 مہینے پہلے تیار کر لیا تھا, لیکن ہم نے ایز اے ٹیکٹیکل ڈیسیژن نہیں کیا کہ فوج کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو ایک دھوکے میں رکھا جائے اور این سٹرائک کرنے کا جب وقت ہو اس وقت سٹرائک کیا جائے. تو یہ تھی اس سپیچ کی ریئلٹی. اور اس نرم سپیچ کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ پاکستانیوں کو بھوکا مار دو, انہوں نے ہمیں لوٹ کھایا, انہوں نے ہمیں مار کھایا. ان کی ہر سپیچ کا رنگ ڈھنگ یہ ہوتا تھا صرف اور صرف نفرت کی سیاست, ہر وقت نفرت پھیلانا. کس کے خلاف؟ ایک صوبے کے اندر باقی تمام صوبوں کے خلاف. لیڈروں کے خلاف نہیں, عوام کے خلاف, سپاہی کے خلاف. ایون پاک آرمی کے سپاہیوں کو شہید کیا گیا عوامی لیگ کے گنڈوں کی طرف سے الیکشن کمپین کے دوران, اغوا کر کے مارا گیا. 9 ویسٹ پاکستانیز پر حملے کیے گئے. عمران خان نے کب ایسی کو بات کی کہ پنجابی یہ ہو گیا, پٹھان یہ ہو گیا, پٹھان کو مار دو, پنجابی کو مار دو, سندھی کو مار دو, بلوچی کو مار دو.
ان کا تو ایک اپنا نیریٹو ہے، وہ کہتے ہیں جی حقیقی آزادی ہے، یا ہم نے غلامی میں نہیں پڑھنا، ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، ایسا بنائیں گے کہ لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں. مطلب ان کا تو اس ٹائپ کا نیریٹو ہے، ان کا شیخ مجیب سے کیا مقابلہ. لیکن ایک پارٹی، ایک گروپ ہے چھوٹا سا جو بالکل شیخ مجیب کی طرح کا ہے، وہ بالکل شیخ مجیب سے ملتا ہے. ان کی آئیڈیالوجی بھی سیکولر ایتھنو فاشزم ہے، وہ ہے بھی فل اپارچونسٹ، ان کی پاپولیرٹی بھی ایکسٹریملی ڈیسائسو اور ایتھنو سینٹرک ہے، ان کے اندر بھی وائلنس کی پروپینسٹی ہے، وہ بھی نہ صرف اینٹی آرمی ہیں بلکہ اینٹی پاکستان بھی ہیں، اور ان کی سپیچز بھی ایسی ہیں. وہ ہیں شیخ مجیب کے صحیح جانشین، اور صرف انہی کا حق ہے کہ انہیں شیخ مجیب سے کمپیئر کیا جائے. اور وہ ہیں یہ پی ٹی ایم والے، یہ محسن داور اور یہ علی وزیر والی پارٹی. یعنی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس ٹائپ کے نعرے شیخ مجیب سے تو ایکسپیکٹ کیے جا سکتے تھے، عمران خان نے کبھی نہیں لگائے. یا خار کمر پر قومی فوج کی پوسٹ پر حملہ کر دیا، ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کی بی ٹیم بن گئے، ان کے ساتھ سمگلنگ میں تعاون کیا، ان کے ساتھ آرمی کے خلاف تعاون کیا، خود ایک لبادہ اوڑھ لیا سیاست کا جیسے شیخ مجیب نے اوڑھا ہوا تھا، دوسری طرف سائڈ پر بندوقوں اور سمگلنگ کا بزنس بھی رکھا، بھارت کے ساتھ بھی رابطے رکھے، بھارت سے بھی پیسے اور فنڈنگ وصول کی، افغانستان کی کٹھ پتلی گورنمنٹ کے قدموں میں بھی بیٹھ کے پاکستان کو ہر جگہ ملائن کیا. یہ حرکات شیخ مجیب کی بھی تھیں، اور یہ حرکات اس محسن داوڑ کی بھی ہیں جو کہ اب ہماری نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کا چیئرمین بنا بیٹھا ہے. اور یہاں پر ہم اینڈ پہ تھوڑی سی بات کروں گا 1971 سے سملیرٹیز کی. 1971 میں بھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کا خیال تھا کہ پاکستان امریکہ کے بغیر غرق ہو جائے گا، لیکن اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو سمجھے خدا بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن امریکہ ہمیں ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ سے بالکل بھی نہیں بچا سکا، بلکہ اس وقت بھی جب امریکہ کا اسٹریٹجک مفاد ہمارے ساتھ تھا، اس کے باوجود امریکہ نے بھارت کی ایڈ بند نہیں کی دسمبر تک، لیکن پاکستان کی مئی میں بند کر دی تھی، جون میں بند کر دی تھی. اور ابھی تو امریکہ کا اسٹریٹجک مفاد بھی ہمارے خلاف ہے. ہم لوگ وشفل تھنکنگ میں پڑے ہوئے 1971 کی طرح کہ انڈیا کی انٹینشن سب کو پتہ ہے کیا ہے، اور اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اب امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا انڈیا کے ساتھ بھرپور الائنس بنے چین کے خلاف، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک پاکستان بیچ میں موجود ہے یہ الائنس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، انڈیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہی رہے گی. تو وہ بھی اب اس پروجیکٹ پر آہستہ آہستہ آن بورڈ آتے جا رہے ہیں، پاکستان کو ختم کیا جائے. اور پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، کشمیر سے بھی ہماری جو باتیں ہیں، جو ہم کشمیر کے لیے بھی اسٹرگل کرتے ہیں، وہ ہماری نظریاتی اسٹرگل ہے. اگر ہم یہ نظریاتی اسٹرگل چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کی اساس ختم ہو جاتی ہے. تو جو بھی بندہ یہ باتیں کرتا ہے کشمیر کو سائڈ لائن کر دو، بھارت کے ساتھ کچھ جیو اکنامکس پر چلتے ہیں، کون سی جیو اکنامکس بھائی، ان کے نزدیک تو جیو اکنامکس صرف یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامکس تباہ ہو جائے اور ان کی آگے بڑھے. تو اگر ہم اس وشفل تھنکنگ میں پڑے رہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ شاید اسرائیل ہمیں امریکہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخش دے اور امریکہ اپنی اسٹریٹجک ریئلٹیز کو اگنور کر دے اس لیے، تو پھر ہم ایک فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں اور ملک کو ایک اور بڑی شکست اور سانحے کی طرف لے جا رہے ہیں. اور آخری بات یہ کروں گا کہ ایک جو بڑی سٹرائکنگ سملیرٹی تھی وہ یہ تھی کہ ایک غدار کو ایک جرنیل نے لیجیٹمائز کیا ان ہز کویسٹ فار پاور. یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو خود وہ ادھر تک لایا. شیخ مجیب پر اگرتلہ سازش کیس فیل ہوا پروٹیسٹ کی وجہ سے اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو اس کیس کی ایوب خان گورنمنٹ نے کی. اس کے بعد مزید بڑھوتری دی یحییٰ خان کے دور میں. شیخ مجیب کو کھلے لائسنس دیے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل غلام عمر جو ان کی پولیٹیکل انٹیلیجنس کو ہینڈل کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عوامی لیگ 60-70 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتی. یحییٰ خان چاہتے تھے کہ عوامی لیگ مین پارٹی بن کے سامنے آئے لیکن میجورٹی نہ لے سکے، تاکہ وہ سارے پاکستان کو دکھائیں دیکھیں جی الیکشن میں تو غدار جیت رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، صرف ہم ہی اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں، اس لیے ڈیموکریسی کو شیلف کیا جائے اور یحییٰ خان کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے. اور یہی چیزیں اب بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا وہ اتنے نیوٹرل ہو گئے کہ انہیں غدار بھی نظر آنے بند ہو گئے. اور وہی محسن داور اب آپ اس کو لا رہے ہو ان دا کوریڈورز آف پاور. از دس اے جوک؟ کیا یہ کنٹری ایک مذاق ہے آپ کے لیے؟ مطلب سیریسلی ایک وہ بندہ جو آرمی پر حملے پر ملوث رہا، ہر جگہ وہ اب بھی آرمی کو ملائن کرتا ہے، وہ ایک اینٹی پاکستان آدمی ہے، اور آپ اس کو اسٹیٹ آفیسز دے رہے صرف اپنی پولیٹیکل گیمز کے لیے کہ آپ اس کو ایک مورے کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی پولیٹیکل گیمز کے لیے. تو مورا تو شیخ مجیب کو یحییٰ خان نے بنانا چاہا تھا، لیکن اس مورے نے انہی کا مورا پیٹ دیا اور انہی کا پتا صاف کر دیا اور ساتھ آدھے پاکستان کا بھی کر دیا. تو اس طرح کی حرکتوں کے ایسے نتیجے ہوتے ہیں. برائے مہربانی 1971 سے صحیح سبق لیجئے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹروں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ عمران خان کو شیخ مجیب سے نہ ملائیے، یہ تو آپ اپنے لیڈر کو گالی دے رہے ہیں ایک طریقے سے. اور ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.